Muhammad Usman Khan Saab. Let me just give you a short introduction. He began his professional career in banking and investment consulting and currently serves as the investment lead at Revenue Mobilization Investment and Trade Program. He was previously member of the teaching faculty at LUMS, and he has extensive experience in research and headed the Development Policy Research Center at LUMS, and has also worked in the development of Bangladesh and Nigeria. Sir, please join us and kindly introduce the panelists. Ji, please. Shri, thank you for the generous introduction. And the panel that I will be moderating will talk about medical tourism. So, jumping from religious tourism to medical tourism. But I think there's a commonality in between, which is, the trust that the place of tourism actually offers and open access that it offers to people to come in. And obviously, when it comes to medical or tourism, I think in both cases, if you look at demand, it can be very inelastic. So, you can have high yields or returns, but you have to really build that credibility. So I've got a good, strong panel today, most of them from the private sector. So I would like to invite on, we've got two online. Dr. Sabir Ayaz Malik, who is the CEO of Farooq Hospital, and he has been associated with the profession for over 31 years. Please, I would like to request you to be on stage, please. Then next, I would like to invite Dr. Farooq Sher Khan, who is the Deputy Administrator of Bahria International Hospital, and he has been associated with public health and health administration for several years. So please join me on stage. Next, I would like to invite on stage Dr. Adnan Abdul Majid. He is the Assistant Medical Director at the Hamid Latif Hospital, and he again has several years of experience in managing health issues and also running hospital administration. Finally, we have two panelists, esteemed panelists online. So I have Dr. Kashif Mustafa, who is the Managing Director and CEO of OMI Hospital. He has over 20 years of diverse experience in financial, healthcare, and services sector. So, Dr. Kashif, who is joining us online. And then also have online Dr. Sheikh Moinul Haq, who is the consultant at St. John's. Excuse me, if I could finish, it's disturbing. Who is the consultant at St. John's Hospice in London, and he is joining us from there. He has over 30 years of experience as a consultant physician. Very welcome, you, sir, and I'll just move to my seat and we'll start. Important and a growing field within the overall tourism spectrum. We saw the presentations earlier in the day and the research done by PBC shows, and there are other sources to that data as well, that overall the global industry is now close to $20 billion a year and is expected to grow in double digits. As I said, that medical tourism or medical need is based out of necessity, so there's always going to be demand for that. It is up to us how competitive we are in terms of engaging with that demand and realizing that demand and really opening up those borders. Pakistan does benefit from a huge infrastructure of hospitals, both in the private sector and public sector. Obviously, there are some concerns and some issues. But again, if you look at the literature, and again, I'm quoting some of the, not quoting, but reflecting on some of the numbers in the research, in terms of pricing also globally, I think this is one segment where Pakistan do stand out a bit more competitive in terms of the costs for each of those treatments where there is opportunity. So I think what is lagging, as the study find out, is more in terms of quality assurance, in terms of giving that confidence to people seeking health services, in terms of the quality of service that they get and also the credibility of that service that they get. The study talks about a medical index which ranks currently 44 countries. Unfortunately, Pakistan is not ranked. I did some sort of quick reading before coming here, and I think if I would want to rank Pakistan, we would be very low on those rankings, simply because some of the regulatory issues are missing, some of the credibility issues are missing, and the important issue of access into the country, which we discussed earlier. So the visa issue, as much as it affects the religious tourism, it also affects medical tourism as well. So I'll start with my first question, maybe it's directed to you first. So Pakistan's $20 billion का हमारा एक projected market size है globally, and Pakistan obviously in terms of infrastructure is there.
So what is our unique value proposition? So what should Pakistan focus on in terms of global medical tourism market? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for inviting me, and I appreciate PBC for arranging this session and this conference regarding tourism. When we talk about medical tourism, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ what kind of services we can offer and what is our targeted audience. کون سے لوگ ہیں جن کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنس کو لینے ہیں اور کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو آپ کو ریکمینڈ کرنے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہونے ہیں. تو اس میں جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ دیکھیں ایک یو ایس نیشنل یا یو کے نیشنل جو ہے وہ پاکستان میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا. الٹیمیٹلی یہ پاکستانی لوگ ہیں جو باہر سیٹل ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ہماری ورک فورس ہے لائک گلف کنٹریز کے اندر اور باقی جگہوں پہ جو یہاں آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے شروع میں, کاسٹ آلویز میٹر. تو سب سے بڑا ہمارے پاس جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر فار بیٹر ان ٹرمز آف پرائسنگ ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. تو ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو وہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ انشورڈ نہیں ہیں. ایون جو انشورڈ ہیں, اگر ہم صرف وہ انشورنس کمپنیز جو گلوبلی سروسز دے رہی ہیں, ہیلتھ سروسز کو ایڈریس کر رہی ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جائیں اور ایک انشورنس کمپنی کو پتہ ہو کہ وہ اگر ایک پروسیجر اسے یو کے میں, یو ایس اے میں یا ایون یو اے میں لیٹ سے 1 لاکھ روپیہ میں کاسٹ کرتا ہے اور وہی پروسیجر اسے پاکستان میں جو ہے وہ 20,000 میں کاسٹ کرتا ہے, تو دوز انشورنس کمپنیز دے وڈ لو to propagate and to motivate their clients to move to Pakistan. Problem is کہ پاکستان میں کیوں لوگ آنا نہیں چاہتے میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے. آپ نے پہلے بھی بات کی, خاصی ڈسکشن اس کے اوپر ہو گئی ہے ریگارڈنگ سیکورٹی, سیفٹی اور یہ ساری چیزیں, بٹ میں کچھ چیزیں یہاں پہ ضرور وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اگر ہم صرف آپ کے پلیٹ فارم سے ہی اگر ایڈریس کر لیا جائے یا ریکمینڈ کر دیا جائے تو اس میں ایک بڑی کمینڈیبل چینج آپ کو نظر آئے گی. اس میں جیسے میں نے کہا کہ انشورنس کمپنیز کو ہم انگیج کر سکتے ہیں جو گلوبلی سروسز دے رہی ہیں. نمبر 2, جنرل ٹورزم جب آپ کا بہتر ہوگا تو میڈیکل. دیکھیں ایک بندے نے, ایک شخص نے جو یو کے میں سیٹل ہے یا سعودی عربیہ میں سیٹل ہے, اگر اس نے ہیلتھ سروسز لینے کے لیے پاکستان آنا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں آ رہا سروسز لینے, تو آپ اس کے ساتھ میڈیکل ٹورزم کے ساتھ اور کیا آفر کر رہے ہیں. اگر تو ایک آدمی نے آ جانا ہے, اس نے آ کے فاروق ہاسپٹل میں داخل ہونا ہے یا ڈاکٹرز ہاسپٹل میں داخل ہونا ہے, تو اس کے ارد گرد اس کو, اس کی فیملی کے لیے, باقی لوگوں کے لیے اس کو چیزیں چاہیے. آپ کو ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا جو میڈیکل, جسے آپ میڈیکل ٹورزم سٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں. وہ لوگ ٹھہریں گے کہاں پہ, وہ ٹریول کیسے کریں گے, اور آفٹر دا سرجری یا بیفور دا سرجری ان کو آپ کیا آفر کر رہے ہیں, اپنی جو آپ کا ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے, اپنی کلچر کے حوالے سے آپ کیا ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں چیزیں, ان کی سیکورٹی سیفٹی کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ فریڈم آف اسپیچ تو ہونی چاہیے, بٹ کنٹرول آن میڈیا اتنا وہ ہے کہ کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے نیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہو بیفور اینی انویسٹیگیشن, بیفور گوئنگ تھرو اینی انویسٹیگیشن پروسیس, کہ آپ ایک ہاسپٹل یا ایک ڈاکٹر کے نام پہ اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے غلط انجیکشن لگا کے بندہ مار دیا. ایٹ دی اینڈ آفٹر 1 month, آفٹر 1 year وہ سٹوری ساری جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اور وہ بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا نیشنل میڈیا بھی اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے, اور وہ جو نیشنل میڈیا کے اوپر جتنے چینل ہیں, چونکہ یہ پاکستان سے باہر بھی چلتے ہیں, تو پوری دنیا میں جب آپ امپریشن یہ دے رہے ہوں گے کہ وہاں کے ڈاکٹرز, وہاں کی اسٹاف نرسز, وہاں کا پیرامیڈیکل اسٹاف انکمپیٹنٹ ہے, وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو دین ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ لوگ موو کریں پاکستان فار میڈیکل سروسز اینڈ ٹو گیٹ ہیلتھ فیسلٹیز. تو آپ کو کچھ ریکمنڈیشنز ان لوگوں کو بھی دینی پڑے گی کہ جن کے جو نیگیٹو امیجنگ ہے پاکستان کی,
देखिए टेररिज्म के हवाले से हमारी नेगेटिव इमेजिंग है, फिर अनकंट्रोल्ड आप देखिए आपको कोई और ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा दुनिया में कि जिसके नेशनल मीडिया पे जिसके न्यूज़पेपर्स के अंदर अनरजिस्टर्ड लोगों की एडवर्टीजमेंट्स चल रही हों। वो आपको ऐसे ऐसे वो तरीके बता रहे हैं इलाज के। अब जो बंदा बाहर बैठा है उसने आपकी इन चीज़ों से आप आने से पहले उसने 10 दफ़ा आपके बारे में पढ़ना है, आपको असेस करना है, आपकी हेल्थ सर्विसेज को असेस करना है, देन ही और शी विल मूव टू पाकिस्तान। तो अगर वो आपका इमेज ये बन रहा होगा कि वहाँ पे तो नॉन क्वालिफाइड और क्रैक्स जो हैं वो सारी ये बैठ के वो जिन्नों का इलाज भी कर रहे हैं और वो बाईपास भी कर रहे हैं विदाउट सर्जरी, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि आपको आपके अखबारों के अंदर इश्तहार मिलेंगे कि बगैर ऑपरेशन के बाईपास करवाएं। तो ये डायलेमा है पाकिस्तान का, और इस चीज़ों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ये रिकमेंडेशंस दीजिए। हम तो जहां मौका मिलता है ये बातें करते ही हैं। अगर आप मुझे 1-2 मिनट मिल सकते हैं। I'll come back to Okay, मेरा okay. actually you raised very important point। Sir. आपने इंश्योरेंस कंपनीज वाली बात की। I think not only के कांटेक्ट करना तो बात की बात है। I think the first step would be कि इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा बहुत readily available होता है। So one can really see the patterns of how insurance in health is operating, और वहाँ से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज रेलेवेंट फॉर पाकिस्तान फ्रॉम, एंड देन फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव वन कैन फोकस ऑन कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। बट जो आपने दूसरी बात की जो ओवरऑल एक इमेज ऑफ द सेक्टर की है, फॉर दैट आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर शेख मोइनुल हक इन द यूके, because UK is well known for its health services and has established a brand. So what can Dr. Moin, if you would like to highlight in terms of what Pakistan can really learn from UK and adapt in terms of building a brand for our medical industry and attracting international medical tourists? Thank you very much for inviting me to this panel for discussion. My experience has been both in Pakistan and in the UK. So I've spent half of my consultant life at Shaukat Khanum in Lahore, and the other half in England, in London. The big difference that I notice is the governance, institutional governance, that is lacking for a lot of hospitals in Pakistan. There was the Punjab Health Commission. I think you remember that was something that was a very good initiative, I think, to achieve a level of governance and to equate yourself in terms of your working with the rest of the world. Shaukat Khanum, Aga Khan, I think Shifa have got the accreditation from the US. I mean, these are the things, I think if we focus on the accreditation and governance structure of hospitals and the clinical services we provide, we can then actually attract a lot more people outside. Having said that, there is enough of the Pakistani diaspora around the world that can still be attracted to come to Pakistan to get elective work done. So emergency work to nahi hoga, but just as an example, dental procedures, surgical procedures, they're about 3 times the price in this country. And everybody is not insured. I recently had some dental work done, and I was just wondering, main to bhi Pakistan bhi aana hai thodi der mein, so why didn't I have it done there? For the price of 1 tooth over here, I can have 4 teeth fixed there. So I don't see any effort actually being made to actually sell our services. If you look at the Sloan Kettering model from the US, they have a whole marketing division that is looking at getting clients from abroad. So I think there are enough hospitals and enough doctors in Pakistan where the hospitals should really be making that effort to do it. And they should, and your target audience, by the way, I think we are targeting the Pakistani people working abroad, but your target over here can also be hospitals. And that's where the governance comes in. So for example, the radiology reporting in the middle of the night in the UK is done in Australia. So why can't Pakistani doctors who've been trained here, who have the qualifications and are working in hospitals
that can meet a certain level of governance that is accepted in the over here, why can't they do it from there? So I think there is a huge opportunity, and I think the main focus to me has to be on institutional governance. That really needs to be worked on, and it should be a requirement. So in the UK, we have the CQC, the Care Quality Commission. Even if you're running a small service like providing carers or nurses to somewhere, you cannot actually practice. You can't actually do that work unless the CQC has inspected you. So I'm not familiar with whether at the moment, beyond the Punjab Health Commission, do you have something that is now happening in Pakistan? I mean, I think there are a lot of people there running hospitals. You might be able to tell us better. Ji, thank you, Dr. Moin. And sort of that takes me to my next question to Dr. Adnan. Hamid Latif is sort of a case study of success in Lahore as well, given the expansion they've faced. And I think, again, I'd like to raise the question of governance and linked regulations. Historically, what we see in Pakistan in most of the sectors is a lack of regulation or an over-regulation. Sometimes lack also results in inappropriate regulation, right? So it's not just about adding to costs. When you have inappropriate or missing regulation, it also gives way to unfair competition. And that means, if you are trying to do things by law, there are entities which sort of, undercut you by avoiding those regulations. And health obviously can be an expensive business in terms of, the criteria and everything that you have to meet. So taking on from what Dr. Moin was saying in terms of, regulatory interface, what do you see as the challenges and what is it that you face and what would you like to recommend on that? Thank you, Sam. Thank you very much. आवाज़ आ रही है मेरी सबको? चल रहा है? शायद अब चल रहा है। I can hear you. जी, so आप जो regulations की बात की है, so मोइन साहब ने जो regulation का जिक्र किया, so he mentioned 3 hospitals जो internationally accredited हैं, Joint Commission International के साथ. He mentioned शौकत खानम, शिफा International and आगा खान. So और अब लेटेस्ट मैं मोइन साहब को भी ये गुड न्यूज़ ये है कि पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट भी अब JCI क्रेडिटेड हो गया हुआ है. सो जहाँ तक रेगुलेशंस के जिक्र है तो रेगुलेशंस की बात है, सो हमारे पास लोकली भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वी हैव द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह CQC का जिक्र किया, उनको रेगुलेट करता है और उनको गाइडलाइंस भी देता है. कंसिडरिंग द फैक्ट कि इट इज़ अ यंगर ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर टेंस ऑफ डेकेड से जो चीज़ें देख रही हैं, उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता नेचुरली, लेकिन देयर इज़ अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाउ जो तमाम हॉस्पिटल्स जिनको फॉलो कर रहे हैं. विद टाइम इसके अंदर मेच्योरिटी आएगी. जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस होती हैं नेचुरली उसकी एक सर्टेन कॉस्ट जो है ना वो इनकर होती है, और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो हॉस्पिटल्स जो मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास उतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते कि वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस के लिए जा सकें. अभी पाकिस्तान के अंदर 4 हॉस्पिटल्स हैं. हमारे नेबर मुल्क के अंदर अगर हम पता करें, द लास्ट टाइम आई हर्ड there were more than 150 hospitals जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से क्रेडिटेड थे. जब आप उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ तो नेचुरली जो हमारे सीम्स लाइक समबडी इम्पोर्टेंट हैज वॉक्ड इन. सर इंट्रोड्यूस अगर करवाना चाहते हैं, कुछ वेलकम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लें. We would like to welcome Sardar Ramesh Singh Arora Saab. Thank you for coming. He is the Minister of Minorities Affairs of Punjab. He is the leading entrepreneur and leader and prominent Sikh leader from Kartarpur. One key point that I would like to highlight is that he has played a prominent role in protecting the rights of the Sikh community in Pakistan. Due to his efforts, Pakistan has become the first country where Sikh Marriages Registration Act has been enforced. So, Honorable Minister Saab, thank you so much for joining us. We would like to carry on with this panel discussion, and then I would ask
Minister Saab to come on stage. Sorry, no, you can get- जी जी सो जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने आपकी रिपोर्ट के अंदर भी देखा कि हमारा एज जो है वो अफोर्डेबिलिटी वाला है. सो फॉर एग्जांपल 2000 से लेके 8000 तक का प्रोसीजर हो रहा है, तो जितने कंपेटिटिव कंट्रीज हैं उसके अंदर 8000 से शुरू हो रहा है और फिर वो आगे सर्टेन अमाउंट पे जा रहा है. सो मैंने जो जज किया, ये जो ब्रीफ ओवरलैप है, ये वो वाला ओवरलैप है कि वो वाले हॉस्पिटल्स जो हमें वो क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाली क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी. एज वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स अ मोर पेशेंट सेफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हायर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, नेचुरली द कॉस्ट विल इंक्रीज. सो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है वो डायस्पोरा ही है, जिस तरह साबिर साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज सेटल्ड हैं. हेल्थ इंश्योरेंस का मैं वो रिपोर्ट के अंदर देख रहा था, जो 6 एरियाज़ हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिज़म है, उनमें से 3 तो ऐसे एरियाज़ हैं जो हेल्थ इंश्योरेंसेस कवर ही नहीं करती. उन्होंने एक बड़ा पेट जुमला रखा हुआ होता है, नॉट मेडिकली नेसेसरी. जी, आपकी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेडिकली नेसेसरी, आपका कॉस्मेटिक प्रोसीजर इट इज़ नॉट मेडिकली नेसेसरी. आई डोंट नो हाउ डेंटल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड नॉट मेडिकली नेसेसरी. सो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. और डायस्पोरा जो हमारे ओवरसीज सेटल पाकिस्तानीज़ हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करना विल बिकम हमारा जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, जिसके अंदर अफोर्डेबिलिटी विल नॉट लीड टू अ सस्टेनेबल ग्रोथ, बिकॉज व्हेन वंस यू विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, द अफोर्डेबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड एनीमोर. सो that's it. Thank you. I think you've raised 2 very important points. One, obviously, the focus on diaspora, and the other is the cost. And I think, again, as I said, that medical treatments need to be good. They not need to be necessarily cheap, right? Yes. And when you move towards quality, obviously, that raises the question of investments that hospital has to make. And overall, again, if you look at in the environment of Pakistan, we know that credit constraint really hits all private sector bodies, whether it is in any form of business. So whether it is a hospital or any, and accessing private capital is difficult and also expensive. So that I'll move on to a very different question to you, Dr. Kashif, because I see private equity in your list of skills that you've given. So private equity or innovative financing is one of the ways where hospitals which need substantial both infrastructure and equipment investment can actually tap into those markets. So what is your opinion in terms of where Pakistan stands today in terms of benefiting from more high-powered capital, but that could be more enabling to really increasing the quality? So, Dr. Kash. Thank you so much for inviting the effort by the friends. I think it's very meaningful exercise. I, because represent both, because we raise and we run private for it. And I can tell you that still in Pakistan, let's say if I give Apollo example from India that had changed the entire dynamic locations and how the healthcare work there. Dr. Kashif, आपकी आवाज़ थोड़ी it's very bleak. Can you be nearer to the mic maybe, perhaps? Yeah. Can you hear me now very clearly? It's much better now. Yeah. So I was saying that yes, because in Pakistan, and I was giving one example from India, and Apollo was my example, that Apollo has more than 71 locations and they have changed the entire medical landscape of the country from the private healthcare perspective. And I can tell you that a lot of medical tourism because of the private sector effort, because they can meet those standards. So I am since based in Karachi, and our healthcare facilities are in Karachi, and we are under Sindh Healthcare Commission. Other than JCI, that makes business expensive, still there are many bodies that we can get the accreditation. One thing I would like to raise that but reasonable medical tourism is coming to Pakistan from diaspora. And I can tell you as a healthcare operator that they're coming, but they come using their Pakistani passport. They don't ask for any separate medical visa or all. A lot of
Agwani patient coming from Quetta to Karachi, healthcare private setup. There is a lot of Agwani patient coming from Peshawar, and if you check with Peshawar-based or Islamabad-based hospital, you get to know that a lot of Agwanis are coming because of strategic location. And here in Karachi also, we do see a lot of Pakistani diaspora coming from Canada, Australia, USA, and UK, but they come at Pakistani, avail it, live with their family, and go back. What I feel that, and the person speaking before me was absolutely right, that when we make accreditation as a source to fetch that number, then a lot of investment is required. And the problem is that Pakistani healthcare system or Pakistan corporate system doesn't recognize private healthcare as a separate subject. So let's say trust hospital in Pakistan do enjoy sizable subsidy and exemption that the private healthcare do not enjoy it, and therefore the system considered it next to any private industrial undertaking, and therefore the cost of business is so high, और उस बिजनेस के ज्यादा होने की वजह से इश्यूज आते हैं. लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि पाकिस्तान में कुछ हॉस्पिटल ने हमारे समेत रीजनल इंश्योरेंस कंपनीज को इंगेज किया है और सर्टेन एश्योरेंसेस के साथ वो बिजनेस अपने इन्फेंसी स्टेज में आने लगा है. डायस्पोरा बिजनेस के अंदर जैसे मैं सोचता हूँ कि मजीद फैसिलिटी इन्हांसमेंट की जरूरत है, क्योंकि स्टिल जब हम बहुत से पेशेंट को यहाँ वेलकम करते हैं, when they come they benchmark it, though they are paying 50% less than what they expect in their own country, but they do criticize the facilities in general that Pakistan lack in it. But I strongly feel that we all are on the right direction, and the private hospitals are really doing. I have recently come to know that from the African countries, there is a strong engagement with the local private hospital, and the insurance companies based out of Dubai, those deal with African countries' private healthcare, are evaluating Pakistan as an option to it. Thank you, Kashif. I'll move on to Dr. Farooq next. So you have an extensive experience, and would you want to reflect on this discussion, sort of in a way, how you see first of all, I will say thank you for calling me here. I'm really glad to be part of here, and I would like to share my thoughts onto it. I'm working in this very hospital, the state of the hospital, and there was a lady who was online. Her name was Shazay something. And she was telling about these radiology services we are providing, and we are providing all the services. And we are working with this regulatory body like the Punjab Healthcare Commission, the PHOTA. But the problem that we are facing with the international tourism is the same with the medical tourism. So as far as we can promote the medical international tourism, then we'll be able to promote this medical tourism as well. Secondly, I believe that if the doctors, like the Pakistani doctors who are in Dubai, or in Saudi, or in USA and UK, if they could be recommending those people who need those services, orthopedics, cardiology, gynae, back to Pakistan, that could be an improvement to us. I would like to share this a case here. I had a case of a renal transplant. There was an old male diabetic, and he came to our hospital for a transplant. And the waiting time for in the USA was about 9 years, and we can get this done within few months. So if you can have those patients providing the problems which we have of the lawmaking, the security, so I think that could make a huge impact on our economy as well. And secondly, that our hospital is also providing the services to the Punjab Pakistan Economy Board, and we are happy that we are setting some sort of platforms then in which that the voice could be heard on international levels, and we can do more marketing, we can do advertising, so we can bring those people back to Pakistan for services. Yeah. So last question, I managed to save 2 minutes for you, Dr. Sabir, as promised earlier, because you had few more points. But also, if you could also reflect that, the scaling up of international medical tourism also you can be very aggressive but close the market for good. So, one has to be very careful. So the points that you had to make earlier very quickly, and then also this last question, if you can reflect on, and then we'll open for questions. You're right.
whenever we talk about the medical tourism, سب سے پہلے ہمیں اسیس کرنا ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں اور ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. اسٹرینتھ جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کاسٹ اور پاکستان نیشنلٹی, یہ وہ ساری ہماری اسٹرینتھس ہیں. ہماری ویکنیسز کیا ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر کا, پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل میڈیکل ٹورزم کے پلیٹ فارم سے سروسز آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. We have the issues with the ambience, we have the issues with the atmosphere, we have the issues with like overcrowded جو ہیں یہ سارے ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل. So this is only the private sector who can contribute in the medical tourism. And جب آپ private hospitals کی بات کریں گے, like we have 7 hospitals, we are the largest chain of private hospitals in Pakistan. اور ابھی تک ہم بھی اس کو اس طریقے سے کلیم نہیں کر پاتے بیکاز آپ کی کاسٹ آف, جیسے عدنان نے کہا کہ کاسٹ آف آپ کی جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. آپ کو مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ریفربشڈ اکوپمنٹ منگواتے ہیں. جب آپ ریفربشڈ اکوپمنٹ منگواتے ہیں تو جو بندہ باہر سے آ رہا ہے وہ پہلی بات یہ پوچھتا ہے کہ جی وہاں پہ آپ کے کیتھ لیب نئی ہیں, آپ کے ایکس ریز نئے ہیں, آپ کے ایم آر آئیز نئے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری ویکنیسز ہیں. تو گورنمنٹ کے یا آپ کے پلیٹ فارم سے جو سپورٹ چاہیے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں ان کو انوالو کیجئے کہ وہ لوکل مینوفیکچرنگ پہ آئیں. گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیجئے کہ وہ ڈیوٹیز کم کرے, ہیلتھ سیکٹر کو انڈسٹری کا آپ ڈیزگنیشن دیں. پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی دوسرے ملک کے لوگ ہیں یا یہ دور سے آئے ہوئے ہیں. وہ جو ڈسٹینس اور وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کیجئے. آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے بلینز آف ڈالرز ہر سال چلے جاتے ہیں آپ کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے, اس کا کوئی سسٹم نہیں بنا سکے ہم آج تک. آپ اگر دیکھیں آپ پروموٹ کریں کہ آپ کے میڈیکل اسٹوڈنٹس باہر سے پاکستان میں آئیں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ساتھ ہر کلاس کے اندر لائک 20-25 فورن اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اب بدقسمتی سے کسی بھی کالج کے اندر 1-2 سے زیادہ نہیں ہیں. جب وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس یہاں آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ میڈیکل ٹورزم بھی لے کے آئیں گے. ان کی فیملیز, ان کے لوگ سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز اچھی ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آئیں گے. اسی طرح میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, ان کو آپ پروموٹ کریں. ہم یہاں پہ ایک اگر کوئی کالج, کوئی آرگنائزیشن اگر میڈیکل یونیورسٹی بنانا چاہتی ہے تو اس کو اتنا اس میں تنگ کر دیا جاتا ہے, وہ جو ریڈ ٹیپنگ ہے, کہ وہ 4 سال میں آپ ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے. Thank you. I think you've raised all very pertinent issues because time is short, so let's open for question and answers from the audience. There's a couple of questions there, please. Mike. اچھا, آپ نے سر کمنٹ کیا تھا کہ کسی ایک انسیڈنٹ کی بیس پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹلس کو یا ڈاکٹرس کو پیپرس میں. اچھا, میرا ایکسپیرینس بالکل ادروائز ہے. مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیکل فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسا فارم, کوئی لیگل نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے کوئی غلط ڈائگنوسس ہو جائے یا کوئی اس طرح کا. میں اپنا کیس آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے ہاسپٹل کے ایک پروفیسر نے کیا تھا. 2 پروفیسر نے مجھے کہا آپ کا آپریشن ہونا ہے, آپ کے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے. میرے پاس پرسکرپشن دونوں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے ایڈمیشن لکھ دیا. 7 سال ہو گئے اس بات کو, میں نے کچھ نہیں کروایا. آئی ایم اسٹل الائیو. یہ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, آپ دونوں طرف دیکھنے چاہیے. میں آپ کو پرسکرپشن بھی بھیج دوں گا سارے. سر دونوں پروفیسر تھے اور وہ شام کو آپ کے ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے تھے. سر آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس میرا خیال ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے یہ کسی بھی انٹرنیشنل جو آپ کی اتھارٹی ہے اس سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈاکٹر سے ایشو ہوا ہے تو ہم سیدھے تھانے میں چلے جائیں اور تھانے میں جا کے اس ڈاکٹر کے اوپر کیس رجسٹر کروا دیں وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. تو اسی کو روکنے کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے. آپ یو کین کمپلینٹ آن لائن. آپ آن لائن وہاں پہ کمپلینٹ ڈالیں, وہ اسیس کرتے ہیں. بہت اسٹرانگ, بڑا فیئر اور بڑا اچھا ان کا میکینزم ہے. جس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیگلیجنس ہوئی ہے تو دے ڈو فکس دی آرگنائزیشن, دے ڈو فکس دی کنسلٹنٹ, دے ڈو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی, وہاں پہ جا کے سرچ کیجئے کہ کتنی کمپلینٹس ہیں, کتنی ان پروسیس ہیں, کتنی ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. آپ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں, دیکھیں کہ 1 سال میں کتنے ڈاکٹرز کے لائسنس ہولڈ کیے گئے ہیں, کتنے ڈاکٹرز کے لائسنس کینسل ہو گئے ہیں, کتنے لوگوں کو ملینز میں فائن ہوا ہے. آپ کے پاس انفارمیشن پوری نہیں. اس میں تھوڑا سا میں بس پورا کمپلیٹ کر لوں. تو چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے لگا ہے کہ یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے تو اس کو ادھر کھڑے کے کھڑے پھانسی دے دیں. تو چونکہ یہ سسٹم نہیں ہوتا, ایک سسٹم کے تحت آپ کو یو ہیو ٹو پروو میڈیکل نیگلیجنس.
اور جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہ میڈیکل نیگلیجنس کو پروو کریں تو پیپل سے کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن تو بنا ہی ڈاکٹروں کو بچانے کے لیے. میں لیٹ می کمپلیٹلی. پھر اس طرح ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب ایک ڈاکٹر, جو دوسرا پارٹ تھا آپ کے سوال کا, اگر آج مجھے ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے اور مجھے میرا کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کہتا ہے کہ آپ اپنا بائی پاس کروا لیں اور جتنی جلدی ہو سکے کروا لیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گارنٹی کر رہا ہے کہ اگر میں 2 مہینے میں نہیں کروں گا تو میں نے مر جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو وہ میڈیکل آپشن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے آپشن پہ نہیں جاتے اینڈ دے سروائیو. سو یہ جو 2 کوسچن آپ کے پارٹ تھے, ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, دوسرا ڈاکٹر کا اوپینین. دیکھیں ڈاکٹر کے اوپینین کو ہماری بدقسمتی ہی یہی ہے کہ ہمارے ہر گھر میں اور ہمارے ہر جو جتنی ہم پاپولیشن ہے, اگر ہم 25 کروڑ ہیں تو 25 کروڑ کی ملک میں 25 کروڑ کے 25 کروڑ ڈاکٹر ہیں. ہر بندے کے پاس اپنے لاجکس ہیں اور ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے. جی میں اسی طرف آنے لگا نا سر. میرا خیال ہے میں بس کمپلیٹ کر لوں. اگر وہ ڈاکٹرز نے اپنی کمپیٹنسی کی بیس پہ آپ کو ایک سجیشن دی ہے, ماننا نہ ماننا آپ کا رائٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو اور لمبی زندگی دے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ میڈیکلی سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تو وی شوڈ فالو. جی 2 more last 2 questions لے لیں, questions لیں, اس کے بعد رسپونڈ کر دیں گے. جی آپ کا کوشچن. I work as an independent researcher. Okay, I see a point of convergence between the CDPR's objectives here and elsewhere. I follow them, and the objectives on your panel, the medical tourism panel. Basically, it's a theme, but it's a convergence that is pending consideration. Okay, which short on time I'll get right to it. Like the CDPR, I see them affecting institution reforms that put them in alignment with the EU. Generally, I see that blueprint being followed. Can you ask a question? Sure. Okay. When will we phase out homeopathy? When will we adopt this aspect of their blueprint and phase out homeopathy as an institution in Pakistan? That's my question. Had I more time, I could have given you the context. We can talk on tea as well. So آپ کا question ہے کہ homeopathy کو کب ہم phase out کریں گے? Just like they're doing in the EU, تو ہم why are we still teaching it? Honey, we can talk on tea as well. So آپ کا question ہے کہ ہومیوپیتھی کو کب ہم فیز آؤٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ اب میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس فورم پہ سارے MBBS ڈاکٹرز ہیں اور ہم سب ایز ایڈمنسٹریٹرز کام کر رہے ہیں. I know the same about the other. جو ہومیوپیتھی ہے اٹ از مور آف اے پالیسی میٹر, اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈومین میں یہ فال کرتا ہے. I think somebody from the government will be better able to deal with your question. It is recognized. Or secondly, we cannot finish it because I worked in China. In China, they follow Western medicine and traditional medicine as well. So homeopathic in Pakistan is considered as a cultural medicine, and the people who work the authentic homeopathic clinics, they have license. They are licensed trained people. If they are licensed. Same with like for example, the doctors who are working, they are licensed, so you don't have to worry about that. So I think to quickly answer your question, there are 2 things. One, if it is legal, then it will stay, and if there is a market demand, it will stay, right? It is legal. Just one last question, please, at the back, and then we'll open. One last question. سر میں ایک پیپر میری نظر سے گزرا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں سیزیرین جو ڈلیوری ہے وہ یورپ سے بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 20 سال پہلے سیزیرین نہیں ہوتا تھا, ہاسپٹلس کے بڑھنے کے ساتھ اس کے بارے میں فرمائیے. I think it's more like we are here to talk medical tourism, not as جواب دے سکتے ہیں ہم ان کا. اگر دیکھیں سی سیکشن ہونا, اب اگر آپ UK کی بات کر رہے ہیں تو UK میں کیا گھروں میں ڈلیوریز ہوتی ہیں؟ کیا وہاں پہ کسی مریض کو 4 گھنٹے لٹا کے obstructed لیبر میں بھیجا جاتا ہے؟ کیا بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے؟ جب پیشنٹ ہاسپٹل پہنچے گا, اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, آپ پھر اس کو اور ویٹ کرائیں یا بچہ مار دیں یا پیشنٹ مار دیں, کیونکہ وہ گھر میں میری بات تو سنیے نا, آپ پورا تھوڑا سا حوصلہ کیجیے پلیز. آپ نے ہم ڈائی ہینڈلنگ, LHV ہینڈلنگ, پھر جو ہماری پیریفریز کے اندر جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں بدقسمتی سے وہ دے آر ناٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹرز. وہ جب ٹرائی کرتی ہیں وہاں پہ پیشنٹ کو ٹرائل دے کے جب کسی بڑے اسپتال میں بھیجتے ہیں تو اس وقت تک کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز
ایٹ رسک جا چکی ہوتی ہے. اس کے باوجود دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈومین یہ تو ہو سکتی ہے کہ میں سوال پوچھ لوں. اب میری ڈومین یہ نہیں ہو سکتی کہ میں اگر میں کامرس کا بندہ نہیں ہوں تو میں فنانس کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دینا شروع کر دوں, یا میں انجینئر نہیں ہوں اور میں کہوں کہ یہ بلڈنگ ٹھیک نہیں بنی ہوئی. لیٹ دا رائٹ پرسن ڈو دیئر جاب. اگر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے تو وی شوڈ ناٹ گو ٹو دوز ڈاکٹرز اپون ہوم وی ڈونٹ ہیو ٹرسٹ. نہیں سر, اصل میں وہ سر نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ آپ کی یو کے کی جو پری کیئر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, یہاں پہ پری کیئر اسٹرانگ نہیں ہے تو اس سے رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سر اینٹی نیٹل نہیں کرتے لوگ ایٹ دی 11th hour آتے ہیں ہاسپٹل جب بچہ یا ماں خطرے میں آ چکی ہوتی ہیں. تھینک یو ایوری ون جی, تھینک یو, تھینک مائی پینل اسپیشلی دی آن لائن ون. Please join us, our Honorable Minister Saab, to please join us and convey a keynote on this session. بہت مہربانی, شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں پاکستان بزنس کونسل کو آئی ریئلی اپریشیٹ یو, اور یہ جو آج آپ نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے احسان ملک صاحب, آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. ایک تو آپ سب کو میری طرف سے ہیپی بیساکھی. ہم سب بیساکھی سیلیبریٹ کریں. آئی جسٹ گون تھرو دا نمبرز کہ جہاں پہ ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹورزم کے اندر جہاں پہ بہت ساری, چاہے وہ کلچرل ہے چاہے ایڈونچرس ہے, بٹ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ جس ٹورزم کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, میں یہاں پہ ابھی اپنے دوست عامر قریشی صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں, پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس وقت اگر ہم واقعی بات کرتے ہیں ٹورزم کی تو لیٹ می ٹیل یو کہ اس وقت ریلیجیس ٹورزم از اے ٹورزم, اور ریلیجیس ٹورزم کے اندر اگر ہم تھوڑا سا فردر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسا ہے جس کے اندر ہم پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر ہم کو بہتری دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جی ڈی پی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. دوسرا پاکستان کا امیج بلڈنگ میں نو ڈاؤٹ اس وقت پنجاب حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے, جو پلیج ہے, اور اس پہ باقاعدہ طور پہ چیف منسٹر پنجاب نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں. سینئر منسٹر پنجاب بڑا اس پہ کام کر رہی ہیں, اینڈ شی ہیز کانسٹیٹیوٹڈ ٹاسک فورس, اور اس میں فردر کمیٹیز بنائی گئی ہیں, جس ایک کمیٹی کو میں بھی ہیڈ کر رہا ہوں جو کہ ریلیجیس ٹورزم کی کمیٹی ہے, جس کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں. اور ہم اس میں باقاعدہ طور پہ ایکو ٹورزم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی ٹورسٹ پاکستان جب تشریف لاتا ہے, پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے, یا ہمارا ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, جب وہ کسی ایک طرف, لیٹ سے میں بھی ایم جسٹ کمنگ بیک فرام دا کرتارپور صاحب, کیونکہ آج 2 کانگریس مین کرتارپور صاحب, ابھی ان کو میں اور انٹیریئر منسٹر صاحب اکٹھے تھے, ان کو ہم نے کرتارپور صاحب میں ریسیو کیا, ان کو پورا کرتارپور صاحب کا جب وزٹ کروایا تو وڈ یو بلیو ان کی پرسیپشن واز ٹوٹلی چینج اباؤٹ دا پاکستان. اور ابھی دس ٹائم 6,500 لوگوں کو ہم نے ویزا دیا پاکستان کا, وہ بھارتی پاکستان تشریف لائے. ہم تھوڑا سا منحصل قوم ہمیں سوچنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ہم ایز اے نیشن ہم ریڈی ہیں فار دا ٹورزم, کیا ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب ٹورسٹ آئے گا تو ہم نے اس ٹورسٹ کو لے کے کیسے چلنا ہے, بیکاز ہمارا تو بڑا ایک فنومینا بن چکا ہے. یہ ہماری ایک اپروچ ہے, یہ ایک سوچ ہے کہ جب پتہ لگتا ہے کوئی ٹورسٹ پاکستان آ تو ہم نے سب سے پہلے اس ٹورسٹ والے راستے کو روکنا ہے, ہم نے وہاں پہ بلاکٹس کھڑے کرنے ہیں تاکہ جو ٹورسٹ ہے اس کو پتہ لگے پاکستان کے اندر ہر ٹائم افراتفری مچی ہوئی ہے. آئی واز ان نیپال, تو نیپال میں جو ٹورسٹ کی بسیں ہیں, سرٹنلی آپ لوگ بہت سارے جو بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ اب ٹورزم کرتے ہوں گے, بٹ جتنا مجھے تھوڑا بہت علم ہے, جب میں نیپال گیا تو نیپال جا کے پتہ لگا کہ وہاں پہ جو ٹورسٹ جاتا ہے تو ان کی بسز کا جو نمبر ہے وہ گرین نمبر پلیٹ لگتی ہے. تو میں نے وہاں سے پوچھا جی یہ گرین نمبر پلیٹ ہمارے یہاں تو سرکار کی ہوتی ہے, یہاں پہ بھی آپ کی سرکار ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ٹورسٹ بسز ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ جب ٹورسٹ موو کرتا ہے تو لوگ اس ٹورسٹ کو الاؤ کرتے, راستہ دیتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی اکانومی چل رہی ہے. اور آپ ہمارا دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کتنا ریڈی ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو اینڈ گیو یو دا ایشورنس, اور میں پاکستان بزنس کونسل کو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کریں. ابھی جو 10 تاریخ کو میں نے 6,000 جو سکھ ڈائسپورا پاکستان کے اندر تشریف لایا,
تو میں نے ان کے ساتھ سوال کیا, میں پچھلے 6 دن سے ان کے ساتھ ہوں. تو لیٹ می ٹیل یو ہماری پرسیپشن پاکستان سے باہر کس طرح کی بلڈ کی جا رہی ہے, اور ہمارا جو پرائم ٹائم میڈیا پہ بیٹھ کے ہم سیاستدانوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں, یا ہم بیٹھ کے وہاں پہ جس قسم کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. آئی بین ٹولڈ بائی دا ڈائسپورا جو بھارت سے آیا کہ پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ ہر دوسرا بندہ غربت سے مر رہا ہے. پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے. پاکستان از اے کنٹری جہاں پہ خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور میری جو بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ, آپ کے بارے میں پرسیپشن بھارت کے اندر یہ کہ آپ ساری شٹل کا برقع پہنتی ہے, نکلتی نہیں ہے گھر سے باہر. ہمیشہ آپ جب بھی نکلتی ہیں آپ شٹل کا برقع پہن کے گھر سے باہر نکلتے. دس از دا پرسیپشن اباؤٹ پاکستان. اور یہ گناہ ان کا نہیں ہے, گناہ ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی پرسیپشن بلڈنگ پہ کبھی کام کیا ہی نہیں. ہم نے کبھی صرف سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس پاکستان سے باہر پاکستان کا امیج کیسے دینا ہے. سو ایز اے نیشن ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. اور جب تک ہم ایک ٹورزم فرینڈلی کنٹری نہیں بنیں گے, جب تک ہم انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کریں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں کشمیر گیا تھا فیملی کو لے کے اور بچوں کو لے کے. میں جب کشمیر کے پرفضا مقام پہ گیا تو پرفضا مقام پہ ایک جگہ ہے شاردا سے آگے, وہاں پہ کہا گیا جی کیل کے ساتھ ایک جگہ اڑنگ کیل. وڈ یو بلیو, بڑا میں نے نام سنا. جب میں وہاں سے گیا تو میں آدھے راستے سے مڑ کے آ گیا, جس طرح کہ وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل تھی, جو حالات وہاں پہ تھے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اکوپ کیا ہی نہیں ہے. بٹ پاکستان کی اس پنجاب حکومت, چاہے وہ چولستان کی ڈیزرٹ ہے, وہاں کی بات کرتے ہیں ہم, بات کرتے ہیں ریلیجیس ٹورزم کی, ہم بات کرتے ہیں اپنے گلیات والی سائڈ کی. تو لیٹ می ٹیل یو کہ ہم اس وقت پورے کمیٹڈ ہیں, پیشنیٹ ہیں, اور ہم نے اس وقت موبلائز کیا ہے پنجاب کی پوری میشنری کو. اور یہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے, مقصد اس میں یہی تھا کہ ہم اس چیزوں کے اندر بہتری لے کے آئیں. بٹ یہ سب ممکن ہوگا جب تک آپ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج نہیں کریں گے. تو یہ جو میرے سامنے پرائیویٹ سیکٹر بیٹھا, اور میں سن رہا تھا میڈیکل کے حوالے سے جو آپ نے میڈیکل ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, جتنے اس پہ ڈسکشن کی گئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لیکوناز ہیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. ایک سوال بڑا پرٹیننٹ کویشچن تھا, اس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس کو فردر دیکھا جائے. ٹھیک ہے, آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز جس طریقے کا آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, جس طریقے کا آپ کی پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں, اور پھر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سی سیکشن آپ کا 90% آپ کا سی سیکشن ہو رہا ہے, تو پری نیٹل کیئر کیوں ٹھیک نہیں ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کمپلیکس ہو کے ہمارے پاس آ رہا تو کمپلیکسٹی کیوں ہے, اس کا مطلب کہیں پہ یا تو اویئرنیس کا ایشو ہے. ہم بچوں کو اس طریقے سے جو پیرنٹس کو, جو مدرس کو اویئرنیس دینی چاہیے تھی, وہ اویئرنیس اس طریقے کی نہیں ہو رہی, یا جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اس طریقے کا لک آفٹر یہ کیئر نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں اس پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا. بٹ میں اس وقت جو آج آپ کا فورم ہے جہاں پہ ٹورزم کی بات کریں اور آپ کا فوکس ہے ٹورزم پہ, تو پرائیویٹ سیکٹر سے یہی ریکویسٹ کروں گا, لیٹس کم فارورڈ اینڈ آئی گیو یو ایشورنس. آپ اگر صرف اپنی ریلیجیس ٹورزم کی اس پہ کام کرنا شروع کر دیں اور صرف آپ اسی کو بڑھا دیں, اس وقت دنیا بھر کا جو سکھ بیٹھا ہوا ہے, بیکاز دس از سم تھنگ وچ از مور نیئر اباؤٹ مور کلوزر ٹو می, اور میرا وہ بڑا اس پہ میں نے کام بھی کیا پچھلے 20 سال میں. ریلیجیس ٹورزم, اور خاص کر اگر آپ سکھ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا ٹورزم ہے جس پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی, کچھ نہیں کرنا. سمپل آپ نے فیسلٹیز بنانی اور آپ کے پاس ٹورسٹ بیٹھا ہوا ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو کم. آپ نے ابھی 6,000 لوگوں کو ویزا دیا, 6,000 میں 5,800 لوگ, 6,700 کو ویزا دیا, 5,800 لوگ آج پاکستان آئے ہیں. پچھلا 1 مہینہ 1 سال ہماری حکومت کی کمٹمنٹ رہی, پیشن رہا, اور ہم نے ریلیجیس ٹورزم کا پروموٹ کیا. لیٹ می ٹیل یو 72% انکریز آیا سکھ ٹورزم میں پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک گروپ آیا جو کہ گولفرز تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آپ یو مسٹ بی اویئر ود دس ٹائم, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا مجھے فون آیا کہ وہ میرے پاس بھی آنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ کے ان سے ملیں. میں نے کہا جی وہ پہلے دے ہیو اپروچ بھی, میں آپ کے پاس بھی ہوں گا, ان سے بھی ملوں گا. صرف اس 160 لوگوں کے گروپ نے دے اسپینڈ مور دین 80 کروڑ روپیہ ان پاکستان. لک ایٹ دا اکانومی. اگر 160 گولفرز کا ٹرپ جو ہے, اگر وہ 80 کروڑ روپیہ 8 دن کے اندر اس پاکستان کے اندر خرچ کے جا رہے ہیں,
تو لک ایٹ دا کینوس کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرتے ہیں اور آپ ان کو بہتر فیسلٹیز دیتے ہیں, آپ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے ہیں, یو کین ڈو ریولیوشن. اس پہ کوئی شک نہیں. کرتارپور صاحب کھل گیا. کرتارپور صاحب جب کھلا تو دیر واز نیوز کہ مور دین 5,000 ڈیووٹیز وڈ بی کمنگ ایوری ڈے اینڈ دے ول اسپینڈ اے ڈے اوور ہیئر. اور ہم نے وہاں پہ مارکیٹس بھی بنا دی, بات سارا کچھ کیا. بٹ ہمیں دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنا ہے, اور میرا اس پہ بڑا اسٹرانگ فوکس, اور میں پچھلے دنوں آئی بن ٹو اسٹیٹ, اور میں نے وہاں پہ انویسٹر کے ساتھ میری اس بات پہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہوئی کہ آپ کا جو کمرشیل اٹیچی ہے واٹ ایگزیکٹلی دے آر ڈوئنگ وائل دے آر سیٹنگ آؤٹ سائڈ دا پاکستان اینڈ دے آر ریپرزینٹنگ دا پاکستان, اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کمرشیل اٹیچی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے فورن آفس کو بھی, میں بار بار یہ کہہ چکا, ہمارے فورن آفس کو بھی موبلائز ہونا ہوگا, اور وہاں پہ اس طرح کے روڈ شوز کروائیں. جو آپ ڈائسپورا کی بات کریں, اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں, سکھ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, آپ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کس طرح کا ڈائیورس کنٹری ہے. ہمارا امیج دنیا سے باہر ایک خراب امیج کیوں دیا جاتا ہے؟ ہر بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے مائنورٹی فرینڈلی کنٹری, پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کلیئرلی ڈپکٹس اینڈ سیز کہ پاکستان کا ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ انجوائز ایکول رائٹس. دیٹس اٹ. اب اس کو جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ انجوائز ایکول رائٹس, تو اب اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ایکشن. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں انٹو ایکشن, تو واٹ آر دا چیلنج, ان چیلنجز کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے. بیکاز آپ کا ایک جیسچر ڈسٹرائز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لک ایٹ دا جڑا والا واقعہ. جڑا والا واقعہ نے آپ کا دنیا بھر میں امیج جس طرح کا ڈسٹرائے کیا. ابھی میرے ساتھ کانگریس مین تھے جب ہم آ رہے تھے کرتارپور صاحب میں, 2-3 باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں جن کا میرے پاس بھی آنسر نہیں تھا. ٹو بی ویری آنسٹ, آئی ایم اے منسٹر, آئی ایم ریپرزینٹنگ گورنمنٹ آف پنجاب. 2-3 انہوں نے کویشچنز ایسے کیے جن کا میرے پاس بھی اس اسٹیج پہ آنسر نہیں تھا. بیکاز جب تک سوسائٹی کے اندر ہم خود, ہماری ریزیلینس نہیں آئے گی, سوسائٹی کے اندر ہم چینج نہیں آئیں گی, جب تک سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس ٹالرنس نہیں آئے گی, سرٹنلی یہ جتنے ہم بیٹھ کے آپ اس طرح کی ہزاروں سیمینرز کر لیں, ہزاروں پالیسی میکنگ کر لیں, آپ جتنا مرضی کام کر لیں, جب تک سوسائٹی اس کے لیے اکوپ نہیں ہے, سوسائٹی اس کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے اس ملک کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, اور ہم اس ملک کی اکانومی کو, جی ڈی پی کو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو تھرو ہم نے ٹورزم بڑھانا ہے, تو شاید چینی کی. بٹ اس کے لیے بھی ہمیں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ لاسٹ بٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ, کرتارپور صاحب از بیسٹ ایگزامپل آف انٹرفیتھ ہارمونی. میری آپ سے, یہ جو ٹورسٹ بیٹھے ہیں, ان ٹورسٹ کی جو جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ کمپنی ہیں, آپریٹرز ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, اور میں ابھی ہم کوشش بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سکھ ٹورزم کو فردر ریگولیٹ کرنے کی بات کریں, کیونکہ سکھ ٹورزم میں ابھی بہت سارے انڈیویجولز ہیں جنہوں نے سکھ ٹورزم اسٹارٹ کیا. اس سے جو پچھلے سال 72% ہوا تھا, بہت سارے اس میں ایشوز اینڈ چیلنجز بھی آئے, کیونکہ بہت انڈیویجولز اس طرح کی کوالٹی سروسز نہیں دیتے. ٹورسٹ کو صرف لانا نہیں ہے, ٹورسٹ کو یہاں پہ لا کے کوالٹی سروسز بھی دینا ہے. ابھی میں آپ سے بات کروں, ابھی یہاں سے نکل کے میں سیدھا ایک امریکہ کا جتھا یہاں پہ ابھی ٹھہرا ہے پی سی کے اندر. دے مور دین 40 پیپل اینڈ ایوری کوارٹر دے کم. وہ کبھی 40 آ رہے ہوتے, کبھی 100 آ رہے تھے, کبھی 200 آ رہے ہوتے. دے وانٹ کوالٹی سروسز. تو اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم اس کو پروموٹ کریں. اور خاص کر جو ہمارا ریلیجیس ٹورزم ہے, آپ نے, میرے پاس جو نوٹس پہ, اس میں آپ ایک چیز کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں, وچ از اے بدھزم. بدھزم کی بنیاد یہاں پہ ہے, ہندوازم کی بنیاد یہاں پہ ہے, سکھزم کی بنیاد یہاں پہ ہے, جین مت کا بہت اسٹرانگ ہیریٹیج ورثہ یہاں پہ ہے. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی بتایا میں اسٹیٹس میں تھا, تو مجھے جین کمیونٹی کے لوگ میرے پاس آئے کہ یہ یو آر اے منسٹر مائنورٹی, ہمارا بہت جو رچ ہیریٹیج ہے دیٹ از ان پاکستان. میں نے کہا جی وہ تو ہم نے گرا دیا تھا, جب جین مندر کا واقعہ ہوا تو ہم نے گرا دیا تھا. اب یہ دیکھیں نا, ہم میرے اصل قوم میں یہی نہیں پتا کہ جین مت اینڈ ہندو مت بوتھ آر ڈفرنٹ ریلیجنس. انڈیا کے اندر جین مت از اے مائنورٹی. ہمارا بس نہیں چلا, ہم نے ان کا مندر بھی گرا دیا. وہ بیچارے اب بیٹھے, وہ کہتے جی, اب وہ یہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان میں نہیں ہیں, بٹ وی آر ریڈی ٹو کم ٹو پاکستان, اور آپ ہمارا جو ہیریٹیج ہے اس ہیریٹیج کی کنزرویشن کر دیں. سو ابھی چیف منسٹر پنجاب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم جتنے بھی ریلیجیس پلیسز ہیں جن کا ہسٹورک سگنیفیکنس ہے, چاہے وہ ہندو مت کی ہیں, چاہے وہ سکھ مت کی ہیں, چاہے وہ کرسچینٹی کی ہیں, چاہے وہ جین مت کی ہے, ہم آئندہ آنے والے سال میں وی آر گوئنگ ٹو گو فار دا کنزرویشن اینڈ پریزرویشن آف دوز بلڈنگ. ہم کسی بلڈنگ کی, ہم اس کے اندر کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن نہیں کر رہے جہاں پہ اس کی ہیریٹیج کو ہم وہ کریں.
बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के, सिर्फ पंजाब के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, दे आर मोर देन 200 गुरुद्वारा स्टार्टिंग फ्रॉम उच्च श्री भावलपुर से अप टू द अटक. और बहुत सारे गुरुद्वारों के अंदर या तो बुचर शॉप बन चुकी हुई हैं, या बार्बर शॉप बन चुकी हुई हैं, या और बहुत सारे इस तरह के हो चुके हैं. बट अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कमिटमेंट है एंड वी आर रेडी टू डू दैट. हम उन सारे हेरिटेज की कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पे काम करने जा रहे हैं. इसी तरीके से जो जैन मत है या हिंदू मत है, उनकी भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पे काम करने जा रहा है. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो आपने बुद्धिज़्म की जो एक सिंपोजियम हमने करवाया था 2023 में, हमें उससे अब आगे जाना चाहिए. और हमारे पास ये पूरा जो हमारा चाइना है, हमारा थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इसके साथ और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, दे रियली वांट टू कम टू पाकिस्तान. वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिज़्म का एक इतना रिच हेरिटेज मौजूद है उसको एक्सप्लोर किया जाए. बट ये सारी चीज़ें अकेली हुकूमत नहीं कर सकती. जब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अकेली हुकूमत पॉलिसी मेकिंग में आए, हमारे साथ मिलके बैठ के पॉलिसी मेकिंग करें. वी आर रेडी टू गो फॉर द पॉलिसी मेकिंग. हम एक इस पे ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया. हम एक ऐसी अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं. उस अथॉरिटी का मकसद ये होगा जो सेंट्रलाइज होगी, जिसका काम यही होगा कि हम सारी चीज़ों को रेगुलेट करें, रेगुलेट करके उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करें. और उसके अंदर बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है. तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी, लेट्स कम फॉरवर्ड. हम मिल के इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, पर्टिकुलरली इस टूरिज्म से. बिकॉज टूरिज्म विल एग्जैक्टली डू, एक तरफ तो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे 5700 सिख यात्रीज आए हैं, आई टेल यू, दे ऑल आर योर एम्बेसडर्स. नाउ वंस दे गो बैक, दे आर गोइंग विद वेरी गुड मेमोरीज. और वो जाते हुए आप क्या सोच सकते हैं कि भारतीय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकता है? ये वो तमाम 5700 भारतीय सिख यात्री हैं जो जाते हुए वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और वो नारा उनकी लाइफ में पूरी लाइफ उनके जिंदा रहता है. तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जी. आवर सपोर्ट एज ए गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज विद यू. और हम चाहेंगे कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के इस काम को और आगे बढ़ाएं. बहुत मेहरबानी. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you very much. We are now concluding this event. I would like to invite Taimur Daud Saab, who is the chairman of DESCON and a director at the PBC. Please join us for the closing remarks. Thank you, Farah. Mr. Saab, panelists, speakers, and distinguished guests, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Pakistan Business Council for hosting this event and presenting the study on the potentials of tourism in Pakistan. Currently, tourism contributes approximately $20 billion worth to the Pakistan economy. And as per the research that has come out, this can grow to 30 billion in the next decade. A growth of approximately 10 billion, which is pretty much 50%, presents significant opportunities to all the people who are in this industry. But before we talk about enhancing tourism in Pakistan, I think the consensus over here today is that Pakistan has a perception problem. Pakistan has security issue, and also access issues. Access from the perspective of enabling foreign tourists to get access to visas. We've all traveled. People who've gone to Turkey and who have a US or a Schengen visa, you just go online, apply on a visa, a printout comes out, and you don't even think twice landing at Istanbul airport, presenting that piece of paper and walking in. Being a Pakistani, if a friend of mine would want to be coming in on visa on arrival, I would caution him. So, these impediments have to be removed
before we can talk about. So I think we are working on these things. I think some of the panelists raised some issues as well. I think this will only happen with time. Those things kept aside, I think those things will continue to evolve. But today we are here to see what the various facets of tourism, the opportunities it provides us. I think if you think about tourism in Pakistan, the first thing that comes to mind is adventure tourism, the north of Pakistan. I think the first panel was talking about the infrastructure development in Pakistan. I think the infrastructure in the north has evolved phenomenally. I personally have seen that infrastructure grow. I in the late 80s to the late 80s, I myself walked from Gilgit all the way to Sakardu. So at that time, what was available to what we have available now, I mean, it's just day and night. In Sakardu, at that time, I think Shangri-La was the epitome of luxury hotel in Sakardu. Today, I mean, people who've been to Sakardu, you have top-notch hotels. We ourselves have invested in hospitality in Sakardu and Hunza. We have more organized players coming into this industry. Beacon House has invested in ambience. Khoj from Pakistani from the US has invested and continues to invest in Pakistan. Other Pakistanis are looking to invest in adventure tourism in Pakistan. So there's been a lot of movement. I think Minister Saab was saying that it's important that private sector steps forward and engages with government. Nothing against the government, but the government has to be nudged to move in a certain direction. The private sector is there to engage. I think one of the mandates, or not one of the main mandates of PBC is to working with the government in formulating policies that will eventually enable the growth of any sector. We've talked about religious tourism / cultural tourism. Minister Saab, your presence today has greatly encouraged this forum. It's we can say with the Sikh tourism, of course, that's at the highest level here. It has its challenges, keeping in mind that most of the Sikh yatris have Indian backgrounds. So with the political tensions between the two countries, of course, it has a big impact on visas. But still, I think with Minister Saab's presence here, his encouragement, I think all those people who are involved in attracting Sikh yatris, I would recommend them to contact Minister Saab so they can be helped in visa issuance. The other the other things that have been, I think one of the gentlemen on the panel mentioned that he was in Thailand, and when he talked about Buddhism, people didn't even know that Texla existed in Pakistan. So I think again there is a lot of opportunities, at least as far as Buddhists are concerned. The countries that they are coming from, we don't face those political issues. Hence, visas for those countries, tourists coming from those countries is much easier. So I would request our people, the tour operators
who are involved in cultural tourism, market Pakistan as a destination for Buddhist tourism as well. Lastly, if we come to medical tourism, I think that's the most challenging. I think, like I said, the two gentlemen from Farooq Hospital in Bahria and from Hamid Latif are here. I think that's the toughest sell. Trust, of course, in medical has to be up there before anybody would come from outside to get operated or get medical procedures done in Pakistan. Dr. Saab, you mentioned something very enlightening. At least to me, I was not very enlightened about it. I'm assuming that I've always thought about, are there any doctor malpractice laws in Pakistan or not? If I have to take a guess, I would probably say no. But from what I hear, the commission that you were mentioning, it slips my mind. I'm sure they have some of these, but I think that there is a communication issue. People don't know what their rights are. I'm sure few of us here might have been operated or gotten some procedures done outside the country. वो तो पहले आपको इतना बड़ा स्टैक ऑफ पेपर देते हैं, वो आपको समझाते हैं आपके राइट्स क्या हैं, what you can do, what you can't do, and then things proceed. Of course, the trust in the systems over there are much higher. The rule of law in those countries are much greater than ours. So those challenges do exist. It's like I said, it's again. It's up to the private sector to engage with the government and create laws and regulations that will develop the trust in the people before they come to Pakistan for medical tourism. I think the low-hanging fruit in this industry is dental work. I think there is a big opportunity. I don't know if I don't think either of the hospitals are in that business, but I think the dentist field is an area where if people focus, I think there is the numbers are just the cost of getting dental procedures done in Pakistan is just negligible as compared to the rest of the world. I know a lot of people who come to, whenever they come to Pakistan for a wedding or something like that, they'll make sure they will at least visit a dentist just to get a checkup. I think one of the panelists was also mentioning that if he plans to come to Pakistan, he's going to get a dental procedure done. So I think in all facets of tourism, there is a lot of potential here. The important aspect is that for bringing in tourists and like so many other sectors, we need to engage with the government. We need to make sure that proper policy work is done. And if people sitting in this room think that government is going to move, please change your perception, because they are not going to. You have to take this initiative. You take this initiative first, you will be the bigger beneficiaries. Once you're the beneficiaries, then the government will be a beneficiary in the form of taxation, in the form of foreign dollars coming in, and Pakistan's perception, everything. So I think a lot of good suggestions have been made. And before I close, I want to once again thanks Pakistan Business Council and everybody here for taking the time out and sharing their thoughts with us. Thank you. Thank you. Thank you to the distinguished guests.